عمر بن میمون ازدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب زخمی ہوئے تو آپ سے کہا گیا، اے امیر المومنین، آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس کو خلیفہ مقرر کروں؟ اگر حضرت ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر روز قیامت پروردگار مجھ سے سوال کرتا تو میں جواب دیتا، میں نے تیرے پیغمبر کو یہ فرماتے سنا ہے، ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ اگر ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں بھی خلیفہ مقرر کر سکتا تھا۔ اگر میرا رب ان کے بارے میں سوال کرتا تو میں یہ عرض کرتا، میں نے تیرے پیغمبر کو یہ فرماتے سنا ہے، سالم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر کا نام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا تمہیں غارت کرے۔ خدا کی قسم، اللہ کے سامنے کبھی میں اس قسم کی آرزو نہیں کی۔ تم پر افسوس کہ میں کیسے اس شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہوں جو اپنی بیوی کو صحیح اور شرعی طریقے سے طلاق دینے سے عاجز رہا ہو۔ ہمارے خاندان کا تمہارے سیاسی کاموں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے خود اپنے لیے یہ منصب پسند نہیں کیا جو میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے اس کی خواہش کروں۔ اگر یہ خلافت اچھی ہے تو ہم نے اس کا حاصل کر لیا ہے، اور اگر یہ بری ہے تو عمر کے خاندان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے ایک فرد سے اس کا محاسبہ ہو اور صرف اسی سے امت محمدی کے کاموں میں جواب طلب کیا جائے۔ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے امور خلافت سر انجام دینے میں مقدور کوشش کی اور اپنے گھر والوں کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا۔ اگر میں مساوی حالت میں بھی چھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر بار گناہ ہو اور نہ ثواب، تو اس حالت میں بھی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو مجھ سے بہتر شخص ابو بکر نے بھی خلیفہ نامزد کیا تھا، اور اگر کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں تو مجھ سے بہترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہ کیا تھا۔ ہر حالت میں اللہ اپنے دین اسلام کو تباہ و برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ باتیں سن کر لوگ چلے گئے، پھر واپس آ کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ کوئی معاہدہ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس گفتگو کے بعد پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ غور و فکر کے بعد تمہارا حاکم ایسے قابل ترین فرد کو مقرر کروں گا جو تمہیں حق و صداقت کی طرف لے جائے۔ آپ کا اشارہ حضرت علی کی طرف تھا، مگر اس دوران میں مجھے غشی طاری ہو گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس باغ میں داخل ہوا جو اس نے لگایا تھا۔ وہ ہر تر و تازہ اور پختہ پھل توڑنے لگا اور اسے اپنے نیچے جمع کرنے لگا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے کاموں پر غالب رہے گا اور عمر کو موت عطا کرے گا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی اس بار خلافت کا ذمہ دار ہوں۔ تمہارے سامنے وہ گروہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ضرور بہشت میں داخل ہوں گے۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بھی انہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مگر میں انہیں اس گروہ میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ یہ لوگ ہیں: علی اور عثمان دونوں عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہیں۔ زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری ہیں اور ان کے پھوپھی زاد بھائی، اور طلحہ الخیر بن عبید اللہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب کر لیں، اور جب کسی کو خلیفہ مقرر کریں تو اس کی بھرپور حمایت کریں اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اگر وہ تمہارے سپرد کوئی کام امانت کے طور پر کرے تو تم اس امانت کو پوری طور پر ادا کرو۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ اس وقت حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا، تم ان کے ساتھ شامل نہ ہونا۔ انہوں نے کہا، میں مخالفت کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس نے فرمایا، پھر تمہیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا جسے تم پسند نہیں کرتے۔ اگلے دن صبح کے وقت حضرت عمر نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام کو بلوایا اور فرمایا، میں نے غور کرنے کے بعد تمہیں مسلمانوں کا سردار اور رہنما پایا، لہٰذا یہ معاملہ خلافت تمہارے اندر رہے گا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ تم لوگوں سے مطمئن اور خوش تھے۔ اگر تم راہ راست پر رہے تو مجھے عوام کے بارے میں تمہارے خلاف کسی قسم کا اندیشہ نہیں، البتہ اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو گے اور اس کی وجہ سے عوام میں بھی اختلاف پیدا ہوگا۔ لہٰذا حضرت عائشہ سے اجازت لے کر ان کے حجرے کے قریب جا کر آپس میں صلاح و مشورہ کرو اور اپنی جماعت میں سے کسی کا انتخاب کرو، مگر حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر نہ جانا بلکہ اس کے قریب رہنا۔ اس کے بعد آپ نے تکیہ پر سر رکھا تو خون جاری تھا۔ بہرحال یہ سب لوگ اندر چلے گئے اور مشورہ کرنے لگے، پھر ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا، سبحان اللہ، امیر المومنین ابھی فوت نہیں ہوئے مگر شور و غل ہونے لگا ہے۔ جب آپ نے یہ آواز سنی تو ہوش میں آ کر آپ نے یوں فرمایا،
फ़ी الحال तुम मशवरा से किनारा कशी करो। जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो 3 दिन तक सलाह व मशवरा करो। इस अरसा में सुहेब नमाज पढ़ाएंगे, मगर चौथे दिन से पहले तुम में से कोई ना कोई अमीर ज़रूर मुकर्रर होना चाहिए। इस मजलिस में अब्दुल्ला बिन उमर सिर्फ मुशीर की हैसियत से शरीक होंगे और इनका इस इंतखाब के मामले में कोई दखल न होगा। तलहा तुम्हारे मामले में शरीक होंगे। अगर 3 दिन के अंदर आ जाएं तो इन्हें अपने मामले में शरीक कर लेना, और अगर 3 दिन गुजर जाएं और वो ना आए तो तुम खुद ही इस मामले के बारे में फ़ैसला कर लेना। ताहम तला के बारे में मुझे कौन इत्मीनान दिलाएगा। हज़रत उमर बिन अबी वक्कास ने कहा कि मैं इनका ज़िम्मा लेता हूँ, इंशाअल्लाह वो मुखालफत नहीं करेंगे। आपने फरमाया, मुझे भी ये तवक्को है कि वो मुखालफत नहीं करेंगे। मेरा गुमान गालिब है कि इन दोनों अशख़ास यानी अली और उस्मान में से कोई खलीफा होगा। अगर उस्मान खलीफा हुए तो वो नरम मिजाज इंसान हैं, और अगर अली खलीफा हुए तो उनमें ज़राफ़त है और वो इस काबिल हैं कि मुसलमानों को हक़ व सदाकत की राह पर कायम कर सकें। अगर तुम साद बिन अबी वकास को खलीफा बनाओ तो वो भी इसके अहल हैं, वरना जो खलीफा वक्त होगा वो उनका ताउन हासिल करेगा, क्योंकि मैंने इन्हें किसी ख़यानत या नाअहली की वजह से माजूल नहीं किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की अक्लमंदी का क्या कहना, इन्हें ताईद अज़दी हासिल है, तुम उनकी बात गौर से सुनो। आपने अबू तला अंसारी से फ़रमाया, ए अबू तला, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने तुम्हारे ज़रिए तवील मुद्दत तक इस्लाम को गालिब रखा। तुम अंसार में से 50 अफराद को मुंतखब कर लो और इस मजलिस से शूरा को आमादा करो कि वो अपनी जमात में से किसी शख्स को खलीफा के तौर पर मुंतखब करें। आपने मिक़दाद बिन असवद से फ़रमाया, जब तुम मुझे कब्र में दफन कर चुको तो इस जमात मजलिस से शूरा को किसी घर में जमा करो ताकि वो अपनी जमात में से किसी एक को खलीफा मुंतखब कर लें। आपने हज़रत सुहेब से फ़रमाया, तुम 3 दिन तक मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाओ, और हज़रत अली, उस्मान, ज़ुबैर और साद बिन अबी वकास और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को नीज़ तलहा को अगर वो वापस आ जाएं तो किसी एक मकाम पर जमा करो, और अब्दुल्ला बिन उमर को भी शामिल करो, मगर इन्हें इस मामले में इंतखाब का हक़ हासिल न होगा। अगर 3 अफराद एक शख्स के इंतखाब पर मुतफ़िक हों और 3 अफराद दूसरे शख्स पर मुतफ़िक हों तो अब्दुल्ला बिन उमर को सालिस बनाओ, और फ़रीक़ैन में से जिसके बारे में वो फ़ैसला करें इसका इंतखाब कर लिया जाए। अगर वो अब्दुल्ला बिन उमर के फ़ैसले को तस्लीम ना करें तो तुम इन लोगों की हिमायत करो जिनके साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हो। इसके बाद ये लोग बाहर चले गए। हज़रत अली ने अपने बनु हाशिम के साथियों से कहा, अगर मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँ तो कभी खलीफा न बन सकोगे। इतने में इनकी मुलाकात हज़रत अब्बास से हुई तो हज़रत अली ने फ़रमाया, वो हमारे पास से चली गई। वो बोले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो कहने लगे कि हज़रत उस्मान को मेरे साथ शामिल किया गया है। और इन्हें हज़रत उमर ने फ़रमाया है, तुम अक्सरियत का साथ देना नीज़ अगर 2 अफराद किसी एक जमात की हिमायत करें और 2 दूसरे अफराद किसी और की हिमायत करें तो तुम उनके साथ रहो जिनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हैं। लिहाजा हज़रत साद अपने चचाज़ाद भाई की मुखालफत नहीं करेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हज़रत उस्मान के रिश्तेदार हैं, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हज़रत उस्मान को खलीफा मुकर्रर करेंगे या हज़रत उस्मान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को खलीफा मुकर्रर करेंगे। अगर बाकी 2 तलहा और ज़ुबैर भी मेरे साथ रहे तो इनमें से मुझे कोई फ़ायदा न पहुँचेगा, बल्कि मुझे सिर्फ़ एक ही से हिमायत की तवक्को है। हज़रत अब्बास ने फ़रमाया, जब भी मैंने तुमसे कोई बात कही तुमने उसे कबूल न किया। तुम आखिर में वही बात लेकर आते हो जो मुझे नापसंद होती है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर तुम्हें मशवरा दिया था कि तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करो कि ये मामला किसके सुपुर्द होगा, मगर तुमने ये बात नहीं मानी। फिर आपकी वफ़ात के बाद मैंने तुम्हें मशवरा दिया कि तुम जल्द ये मामला तय कर लो, मगर उस वक्त भी तुमने इनकार किया। इसके बाद जब हज़रत उमर ने तुम्हारा नाम मजलिस शूरा में शामिल किया था उस वक्त भी मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम इसमें शामिल ना होना, मगर इससे भी तुमने इनकार किया। अब मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लो, ये जमात जो बात पेश करेगी तुम अपनी खिलाफत के अलावा किसी दूसरी बात को तस्लीम न करना। तुम इस जमात से मुतात रहो, क्योंकि ये लोग हमेशा हमें इस खिलाफत के मामले से दूर रखते रहेंगे यहाँ तक कि कोई दूसरा इस पर काबिज़ हो जाएगा। खुदा की कसम, इस वक्त ऐसी बुराई मुसल्लत होगी जिसके मुकाबले में कोई भलाई कारआमद साबित न होगी। हज़रत अली ने फ़रमाया, अगर हज़रत उस्मान रह गए तो मैं इन्हें इनकी बातें याद दिलाता रहूँगा, और अगर वो वफ़ात पा गए तो लोग इस मामले को फिर अपने दरमियान गर्दिश में लाएंगे, और अगर इस वक्त भी उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो मुझे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पाएंगे। हज़रत अली ने मुड़कर देखा तो अबू तलहा को मौजूद पाया। आपने इनकी मौजूदगी को पसंद नहीं किया। तहम हज़रत अबू तलहा ने फ़रमाया, ए अबुल हसन, आप खौफ ज़दा न हों।
جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی اور ان کا جنازہ باہر لایا گیا تو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں نے کوشش کی کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تم دونوں خلیفہ بننا چاہتے ہو، تمہارا اس کام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر نے 3 دن تک نماز پڑھانے کے لیے حضرت صہیب کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، حتیٰ کہ لوگ کسی کو خلیفہ منتخب کرنے پر متفق ہو جائیں، لہٰذا حضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضرت عمر مدفون ہو گئے تو حضرت مقداد نے اہل شورا کو حضرت مسور بن مخرمہ کے گھر میں جمع کیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق انہیں بیت المال میں یا حضرت عائشہ کی اجازت کے مطابق حجرہ میں جمع کیا۔ یہ لوگ تعداد میں 5 تھے۔ عبداللہ بن عمر بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت طلحہ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے ابو طلحہ کو حکم دیا کہ وہ ان کی چوکی داری کریں۔ اتنے میں حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی آ کر دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت سعد نے کنکریاں مار کر انہیں اٹھوا دیا اور فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم یہ کہہ سکو کہ ہم مجلس شورا میں شریک تھے۔ اس کے بعد لوگ اس معاملے میں بہت اختلاف کرنے لگے اور ان کی باتیں بڑھنے لگیں۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری نے یہ کہا، مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ تم اس معاملے یعنی خلافت کا فیصلہ کرنے کی بجائے باہمی رشک اور رقابت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے حضرت عمر کی جان لی ہے، میں ان 3 دنوں پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ تمہیں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کرو، پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، تم میں سے کوئی جو خود دستبردار ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین شخصیت کو خلیفہ بنوائے۔ کسی نے اس بات کا جواب نہ دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، میں خود دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اس سرزمین کا امین ہے وہ آسمان کا بھی امین ہے۔ باقی سب لوگوں نے کہا، ہم سب آپ کو مختار بنانے پر رضامند ہیں، مگر حضرت علی خاموش رہے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے ابو الحسن، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، آپ مجھ سے پختہ عہد کریں کہ آپ حق و صداقت کو ترجیح دیں گے اور نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے اور کسی رشتہ دار کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے اور قوم کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، تم سب بھی پختہ عہد کرو کہ تم سب مخالفت اور تبدیل ہونے والے کے مقابلے میں میرا ساتھ دو گے، اور تمہارے لیے جس شخص کا خلیفہ کی حیثیت سے میں انتخاب کروں گا تم اسے تسلیم کرو گے۔ میں بھی اللہ سے پختہ عہد کرتا ہوں کہ میں کسی رشتہ دار سے اس کی رشتہ داری کی وجہ سے رعایت نہیں کروں گا اور مسلمانوں کی بھلائی کرنے میں سستی نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے سب لوگوں سے عہد لیا اور خود بھی اس کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حاضرین میں سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں اور آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں۔ نیز دینداری میں آپ کی اچھی شہرت ہے اور آپ خود بھی آپ کو اس سے الگ خیال نہیں کرتے۔ تاہم اگر آپ کو اس کا موقع نہ دیا جائے اور آپ اس مجلس میں شریک نہ ہوں تو اس صورت میں آپ کی رائے میں اس معاملے کا یعنی خلافت کا حقدار کون ہوگا؟ وہ بولے، عثمان زیادہ حقدار ہیں۔ پھر وہ تنہائی میں حضرت عثمان سے ملے اور یہ پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ تم بنو عبد مناف کے شیخ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور ان کے چچا زاد بھائی ہو، تمہیں پہلے اسلام لانے کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ تاہم اگر تمہیں اس خلافت کا موقع نہ ملے اور تم اس مجلس میں شریک نہ ہو سکو تو تم موجود مجلس کے کس رکن کو اس خلافت کا زیادہ مستحق سمجھتے ہو؟ وہ بولے، حضرت علی کو۔ پھر وہ تنہائی میں حضرت زبیر سے ملے اور ان سے بھی اس طرح کی گفتگو کی جیسی انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کی تھی۔ انہوں نے حضرت عثمان کا نام پیش کیا۔ پھر وہ تنہائی میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے بھی حضرت عثمان کی حمایت کی۔ حضرت علی حضرت سعد سے ملے اور ان سے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم رشتہ داروں کا واسطہ دیتے ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اس بیٹے حسن یا حسین کی رشتہ داری اور اپنے چچا حمزہ کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو کہ تم میرے خلاف حضرت عبد الرحمن کے ساتھ مل کر حضرت عثمان کے حمایتی نہ بن جانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان راتوں میں گشت کرتے رہے۔ وہ صحابہ کرام اور ان کے سپہ سالاروں اور معزز افراد سے ملاقاتیں کرتے رہے جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور ان سے خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کرتے رہے۔ وہ تنہائی میں جس کسی سے ملے اس نے حضرت عثمان کے خلیفہ ہونے کی حمایت کی۔
آخر کار جب وہ رات آئی جس کی صبح کو وہ مقررہ مدت پوری ہوئی تو وہ مسور بن مخرمہ کے گھر آیا اور انہیں جگا کر فرمایا، کیا تم سو رہے ہو جب کہ میں اس رات بالکل نہیں سو سکا؟ تم جا کر زبیر اور سعد کو بلا لاؤ۔ وہ ان دونوں کو بلا لائے تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت زبیر سے مسجد کے آخری حصے میں اس چبوترے پر گفتگو شروع کی جو مروان کے گھر کے قریب تھا، اور ان سے کہا کہ تم عبد مناف کے ان 2 فرزندوں کو اس معاملے سے الگ رکھو۔ حضرت زبیر نے فرمایا، میری رائے حضرت علی کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہم اور تم دونوں اس معاملے سے دستبردار ہیں، اس لیے تم اپنی رائے مجھے دو کہ میں جس کو چاہوں انتخاب کر لوں۔ وہ بولے، اگر آپ خود اپنا انتخاب کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، اور اگر تم حضرت عثمان کا انتخاب کر رہے ہو تو حضرت علی مجھے زیادہ پسند ہے۔ اے شخص، تم اپنی ذات کے لیے ہم سے بیعت کرا کر ہمیں چھٹکارا دو اور ہمیں سر بلند کرو۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، میں خود بخود دستبردار ہو چکا ہوں، اس شرط پر کہ میں کسی دوسرے کا انتخاب کروں گا، اور اگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور مجھے پھر اختیار دیا گیا تو میں دوبارہ اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر نہیں پیش کروں گا، کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت سرسبز باغ ہے جس میں بہت گھاس اگی ہوئی ہے، وہیں ایک ایسا طاقتور اونٹ داخل ہوا کہ میں نے اس سے زیادہ اصیل اور شریف اور کوئی نہیں دیکھا۔ وہ تیر کی طرح گزر گیا اور اس نے کسی چیز کو نظر بر کر نہیں دیکھا، بلکہ وہاں سے گزر گیا اور کہیں نہیں ٹھہرا۔ اس کے بعد دوسرا اونٹ داخل ہوا، وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی باغ سے نکل گیا۔ پھر ایک اور قوی نر اونٹ اپنی تکمیل کھینچتے ہوئے داخل ہوا، وہ دائیں بائیں دیکھتا رہا اور پہلے دونوں اونٹوں کے راستے پر چلتا ہوا گزر گیا۔ پھر چوتھا اونٹ داخل ہوا، وہ باغ میں چرنے لگا، خدا کی قسم میں چوتھا اونٹ نہیں بنوں گا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد ان کا کوئی ایسا مقام نہیں بن سکتا کہ سب لوگ ان سے خوش ہوں۔ حضرت سعد بولے، مجھے اندیشہ ہے کہ اب آپ کمزور ہو گئے ہیں، بہرحال آپ اپنے ارادے کی تکمیل کریں، کیونکہ میں حضرت عمر کے زمانے سے بخوبی واقف ہوں۔ اس کے بعد حضرات زبیر اور سعد چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اب مسور بن مخرمہ کو حضرت علی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ طویل عرصے تک اس طرح کی بات چیت کی جس سے یہ یقین ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر انہوں نے مسور بن مخرمہ کے ذریعے حضرت عثمان کو بلایا اور وہ دونوں بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان دونوں کو جدا کیا۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جو شخص یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اسے ان تمام باتوں کا علم ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان اور علی سے کی ہیں، تو وہ صحیح علم کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں ہوا۔ جب مسلمانوں نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ مجلس شورا منعقد ہوئی، نیز مہاجرین اور قدیم صاحب فضیلت انصار اور سپہ سالاروں کو بھی بلایا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور مسجد نبوی لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شہر والے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں، مگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا امیر یا خلیفہ کون ہوگا۔ سعید بن زید بولے، ہم آپ کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم کسی دوسرے کا نام پیش کرو۔ حضرت عمار نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف رونما نہ ہو تو آپ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت مقداد بن اسود نے کہا، عمار سچ کہتے ہیں، اگر آپ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت کریں گے۔ ابن ابی سراح نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قریش میں انقلاب برپا نہ ہو تو آپ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ عبداللہ بن ابی ربیح نے کہا، یہ سچ ہے کہ اگر آپ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت اور فرمان برداری کریں گے۔ اس پر حضرت عمار نے ابن ابی سرا کو برا بھلا کہا اور یوں بولے، تم کب سے مسلمانوں کے خیر خواہ بنے ہو؟ اتنے میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں تکرار ہونے لگی تو حضرت عمار بولے، اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ خدا بزرگ و برتر نے ہمیں صرف اپنے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین و مذہب کے ذریعے عزت و احترام بخشا ہے، اس لیے تم کب تک اس معاملے کو اپنے پیغمبر کے اہل بیت سے دور رکھو گے؟ اس پر قبیلہ مخزوم کا ایک شخص آ کر کہنے لگا، اے ابن سمیہ، تم اپنے حدود سے آگے بڑھ رہے ہو، تمہارا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ قبیلہ قریش بذات خود اپنے امیر یا خلیفہ کا انتخاب کرے گا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اے عبد الرحمن، آپ جلد فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوں۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا میں نے خوب غور و فکر کیا ہے اور لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہے، اس لیے تم دخل نہ دو۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور فرمایا ہم تم سے اللہ کا پختہ عہد و پیمان لے کر دریافت کرتے ہیں کہ تم کتاب اللہ، سنت نبوی اور آپ کے بعد کے دوسرے دونوں خلفاء کے طریقے پر چلو گے۔ حضرت علی نے جواب دیا مجھے توقع ہے کہ یہ کام کر سکوں گا، مگر میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس پر عمل کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان کو بلوایا اور ان کے سامنے بھی وہی الفاظ دہرائے جو حضرت علی کے سامنے کہے تھے۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا ہاں ہم اسی طرح عمل کریں گے۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا یہ پہلا دن نہیں ہے جب تم نے ہم پر غلبہ حاصل کیا ہے، بہرحال صبر کرنا بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے معاملے میں اللہ ہی سے مدد حاصل کی جائے گی۔ خدا کی قسم آپ نے حضرت عثمان کو اس لیے خلیفہ مقرر کیا ہے کہ معاملہ خلافت تمہارے ہاتھ میں چلا جائے، اس طرح اللہ روزانہ نئے نئے انقلاب دکھاتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا اے علی تم کوئی مخالفانہ دلیل اور حجت پیش نہ کرو، میں نے خوب غور و فکر کیا ہے اور لوگوں سے مشورے بھی کیے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے علاوہ کسی کی حمایت نہیں کی۔ حضرت علی یہ کہتے ہوئے نکل گئے بہت جلد لکھی ہوئی بات اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جائے گی۔ حضرت مقداد نے فرمایا اے عبدالرحمن آپ نے ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا ہے جو ان لوگوں میں سے جو حق و صداقت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا اے مقداد خدا کی قسم میں نے مسلمانوں کے لیے مقدر میں خیر خواہی کی ہے۔ وہ بولے اگر آپ کا ارادہ اللہ کی خوشنودی ہے تو اللہ آپ کو ان لوگوں کے مانند ثواب دے جو احسان کرتے ہیں۔ حضرت مقداد نے یہ بھی کہا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اہل بیت پر ایسا وقت نہیں آیا جیسا میں نے اس وقت دیکھا ہے۔ مجھے قریش پر تعجب ہے کہ انہوں نے میرے کو علم اور قول کے مطابق ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا جس سے بڑھ کر کوئی عادل اور منصف نہیں ہے، کاش کہ مجھے اس کے مددگاروں کی جماعت ملتی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا اے مقداد اللہ سے ڈرو کیونکہ مجھے تم سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ ایک شخص نے مقداد سے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، اہل بیت سے کون مراد ہیں اور ایسا شخص کون ہے؟ وہ بولے اہل بیت سے مراد فرزندان عبد المطلب ہیں اور ایسا شخص حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا لوگوں کی نظریں قبیلہ قریش کی طرف لگی ہوئی ہیں اور اہل قریش یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اگر بنو ہاشم خلیفہ ہو گئے تو خلافت ان کے خاندان سے ہرگز نہیں نکلے گی، اور اگر قریش کے دوسرے خاندانوں میں رہی تو وہ انہی کے خاندانوں میں باری باری گردش کرتی رہے گی۔ حضرت طلحہ اس دن آئے جس دن حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ تم بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو وہ پوچھنے لگے کیا تمام اہل قریش ان کی حمایت کرتے ہیں؟ وہ بولے ہاں۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا تمہیں اس معاملے میں اختیار ہے، اگر تم انکار کرو گے تو میں اس معاملے کو لوٹا دوں گا۔ وہ بولے کیا آپ اسے لوٹا دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ بولے میں بھی بیعت کرنے پر رضامند ہوں، میں لوگوں کے متفقہ فیصلے سے الگ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کر لی۔